نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عصبہ ناظمی کی نکیل تھامے ہوئے تھی، اس وقت آپ پر سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ وحی کا اس قدر دباؤ تھا اور بوجھ تھا کہ اونٹنی برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور آپ اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھ کر نیچے اتر گئے۔ یعنی اس وقت اونٹنی پر جب سوار تھے تب سورہ مائدہ نازل ہو رہی تھی، تو وہ اونٹنی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کس کا؟ وحی کا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر سے اتر گئے۔ تو نبی کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ آسانی سے بس آ گئی وہی اور ہو گیا۔ وہی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی عام انسان کے اوپر آئے تو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ نبی جو تھے وہ زیادہ طاقتور تھے، فزیکلی بھی، اور پریپیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب پہلی وحی آئی تھی اقرا، تو اس میں کیا کیا تھا؟ دبا دیا تھا نا۔ کیوں دبایا تھا؟ پڑھو۔ لیکن کیوں دبایا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنی شدت سے نبی کو دبایا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میری ہڈیاں پسلیاں مل جائیں گی، اتنا درد تھا انہیں۔ یعنی یہ شروعات ہے، اب اس سے زیادہ بوجھ ہوگا، اس سے زیادہ کیفیت ہوگی۔ وہ ایک امتحان تھا، یعنی وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ تو تھوڑا سا ہے، آپ کو اور مضبوط کرنا ہے، آپ کو اور مضبوط ہونا ہے، اور زیادہ آپ کے اوپر پریشانی اور کیفیت آئیں گی، اور زیادہ جسمانی مشقت۔ تو ایسی ہوتا تھا نا، کبھی ٹن کی آواز آتی تھی نبی کو وحی میں، اور گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور نبی پسینے پسینے، سخت سردی میں بھی پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ کبھی سخت گرمی میں اتنی ٹھنڈ لگتی تھی کہ چادر لپیٹے ہوئے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے اٹھو، ہے نا، اس طرح کی کیفیت۔ تو یہ سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ جب آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کا دباؤ اتنا بوجھ بڑھ گیا اونٹنی پر کہ وہ چل ہی نہیں پا رہی تھی، پھر نبی اتر گئے اس کے اوپر سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورہ مائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر زمانے میں نازل ہوئی، لہٰذا تم اس صورت میں جس چیز کے متعلق حلال کا حکم پاؤ تو اس کو حلال سمجھو، اور حرام کا حکم پاؤ تو اس کو حرام سمجھو۔ یعنی اس میں فسق یا اس میں بدلاؤ جو ہے، اب اس میں اس کے کوئی انکام نہیں ہے۔ یعنی وہ آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اب جو بھی حکم آئے تھے وہ فائنل حکم تھے۔ جیسے شراب کا حکم آیا شروع میں، 3 بار حکم آیا، لیکن اب جو بھی سورہ مائدہ میں اس کے بعد اب کوئی حکم نہیں آئے گا، وہ آخری زمانے کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی صورت ہے، یعنی آخری صورت ہے، مدنی صورت کی آخری صورت ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کے زمانے سے نازل ہونا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے کر کے۔ پھر سورہ آل عمران تب نازل ہوئی جب عیسائیوں کا گروپ آیا تھا باہر سے، تب اس کا میجر پارٹ اس وقت نازل ہوا تھا۔ سورہ نساء جنگ عہد اور احزاب کے بیچ کے دور میں مسلمانوں پر جب بہت مشکل حالات تھے تب نازل ہوئی۔ پھر سورہ مائدہ جو ہے وہ آخر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، عہد اور پیمان کو۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ عین قاف دال، عقد، گرہ لگانا، گانٹھ باندھنا، گرہ لگانا، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت مضبوط گانٹھ لگانا، یہ قسم سے بھی زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ عقد جو ہیں وہ لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور زبانی بھی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے احکام اور شریعت ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ احکام اور شریعت، ٹھیک ہے۔ عقد جو ہوتا ہے وہ قسم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ گانٹھ، گرہ، آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے لیے بھی عقد آتا ہے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عہد کے لیے کوئی اور ورڈ نہیں آیا، عقد آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ عہد سے زیادہ مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، کیا ہے یہ؟ امر ہے۔ بالعقود، عہد کو، عقد کی جمع، احلت، حلال کر دیے گئے، کیا ہے یہ؟ مجہول ہے، ماضی مجہول، فیمیل کا صیغہ، حلال کر دیے گئے، لکم، تمہارے لیے، بہیمتو، چوپائے، بہیمہ چوپایوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہیمہ چوپائے، اور بہیمہ میں یہ بنا ہے با ہا میم سے، 2 چشمی ہاں، با 2 چشمی ہاں میم، اس کا روٹ میننگ ہے کون سے چوپائے؟ چرنے والے جانور، جو جانور بول نہ سکیں۔ اور انعام، انعام آتا ہے مویشیوں کے لیے، یہ بنا ہے نام سے، نون عین میم،
नाम कहते हैं नरम को, और ज्यादातर ये ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बकरी वगैरह भी इसमें अब शामिल की जाती है, ठीक है। तो बहीमा चौपाए अनआम मवेशियों के, इल्ला मगर माँ, तो चौपाए मवेशियों के, इल्ला सिवाय माँ जो युतला पढ़ा जाए, तिलावत की जाए, अलैकुम तुम पर, गैरा ना के मुहिल्ली हलाल करने वाले हूँ, सईदा शिकार को, व अंतुम और तुम, हुरुमुन हालत एहराम में हो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यहकुम फैसला करता है, माँ जो युरीदु वो चाहता है। अब यहाँ पर क्या बात आई कि ए लोगो जो ईमान लाए हो पूरे करो अहद और पैमान को, ठीक है। यानी अहद जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक अल्लाह से किए हुए अहद, दूसरा अल्लाह के नाम से बंदे के साथ किए हुए अहद। यानी हमारे एक आपस में अहद होते हैं और एक डायरेक्ट अल्लाह ताला से अहद होते हैं। तो इसमें दोनों आते हैं कि आपको इंसानों के साथ क्या मामला करना है और आपको अल्लाह के साथ क्या मामला करना है। वो कुरान में अल्लाह ताला ने पूरी उसकी तफसील बता दी, कुरान में सारे हुक्म आ जाते हैं। तो वो सारे अहद तुम्हें पूरा करने हैं। अपनी मर्जी से किसी को हलाल नहीं करना, अपनी मर्जी से किसी को हराम नहीं करना, ठीक है। ये ग़ज़वा-ए खैबर का मौका था, खैबर की जो जंग हुई थी उसका मौका था। यहूदियों के साथ लड़ाई हो रही थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज खैबर के किले के इर्द गिर्द थी, यानी खैबर के किले को घेर रखा था। खैबर के अंदर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर लश्कर है, मैं जाकर देखता हूँ कि आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको देखना चाहता हूँ, चलो देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं और वो कैसे आदमी हैं। बकरियां लेकर वो खैबर के अंदर गया, ठीक है। खैबर के अंदर का बहुत बड़ा इलाका, तो वो खैबर के बाहर की जंग थी और वो खैबर के अंदर बकरियां चरा रहा था। बकरियां लेकर फिर वो बाहर गया, किसके पास? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मुसलमानों के लश्कर के बीच में चला गया और पूछा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो उस तंबू में है। उसको यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े सरदार और इतने से मामूली से तंबू में। वो वहां गया और उसने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे हैं और पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मैं हूँ। उसने पूछा कि आप हैं, क्या आप पैगाम लाए हैं? तो आपने कहा कि हाँ मैं पैगाम लाया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दावत दी, किसकी? तौहीद की दावत दी। और उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। उसको हैरानी हुई, उसने कहा कि मैं इतना काला हूँ और मेरे जिस्म में इतनी बू आ रही है, इस हालत में भी आप मुझे गले से लगा लेंगे? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ तब भी मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। फिर पूछा उसका अंजाम क्या होगा, मतलब इस्लाम लाने का अंजाम क्या होगा। नबी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अगर तुम इसी जंग में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे काले चेहरे की सियाही को जन्नत के पानी से धोएंगे और तुम्हारे जिस्म बदबूदार जिस्म को खुशबू में बदल देंगे, तब्दील कर देंगे। उसने इस्लाम कबूल करा और कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो ये बकरियां आपके पास हैं ये किसी की अमानत हैं, आप इसको लौटा कर आओ। उसे हैरानी हुई कि रसूल अल्लाह के दुश्मन की बकरियां हैं और फिर भी आप उसे नहीं ले रहे। आपने फरमाया कि जंग से पहले दुश्मन का माल छीनना नाजायज है, ये अमानत है, ये अहद है, अल्लाह ताला का एहकाम है, तो इसको लौटा दो। उसने ऐसा ही किया। जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मैदान का जायजा ले रहे थे तो देखा कि बाज सहाबियों का ग्रुप खड़ा हुआ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और पूछा क्या हुआ। साहबी ने कहा कि एक लाश पड़ी है और हमें से पहचानी नहीं जा रही कि ये कौन है। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पहचानता हूँ, तुम नहीं। अल्लाह ने इसे जन्नतुल फिरदौस में हौज़े कौसर के पानी से धोया है और इसके बदन की बदबू को खुशबू में तब्दील कर दिया। ये वही था और पहली जंग थी और इस्लाम कबूल होते ही उसी जंग में वो शहीद हो गए और उनको अल्लाह ताला ने जो है हौज़े कौसर के पानी से गुस्ल दिलवाया। तो ये क्या था, अहद के ऊपर बात थी कि अहद इतना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने, जबकि वो कितना फायदा होता उन बकरियों से। और जंग के टाइम पर तो हर चीज की जरूरत पड़ती है, माल की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है। बकरियों से कितना फायदा होता, दूध भी मिलता, गोश्त भी मिलता, खाने पीने का सामान भी होता। उसके बावजूद नबी ने क्या कहा, नहीं ये अहद है, ये जो है क्या है, अमानत है, इसको लौटा कर आओ। इसी बात से वो मुतासिर हो गया और नबी ने उसको जब वो इस्लाम लाए थे तो गले से भी लगाया था। अब देखो इतना ज्यादा, इतने बड़े सरदार और उनका
کیا رویہ تھا ان کا، اخلاق کیا تھا عام لوگوں کے ساتھ. آج کل کے زمانے میں تو جتنا بڑا سردار ہوتا ہے اس کو تو ملنے بھی نہیں دیا جاتا. پریزیڈنٹ سے آپ مل سکتے ہیں؟ مل کے دکھائیں ذرا. ان کے منسٹر سے بھی نہیں مل سکتے، پریزیڈنٹ تو دور کی بات. اور انہوں نے جو ہے عام انسان کو بھی گلے سے لگا لیا کرتے تھے. یہ ان کے اخلاق تھے. ایک عورت جو تھی آپ کے مجلس میں آئی اور جبکہ اس کا دماغ تھوڑا سا چلا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور کچھ کام ہے، مجھے اکیلے میں کرنی ہے، مجھے سب کے سامنے نہیں. تو نبی نے کہا تم جو گلی چننا چاہو چن لو، میں تمہیں اس میں اکیلے ملوں گا، تمہارا کام بھی کروں گا. اور اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ نبی نے یہی کہا تھا مکہ کی جو بھی جس گلی میں مجھے لے جانا چاہو لے جاؤ. تو وہ نبی سے ملی اور نبی نے اس کا کام بھی کیا. نبی کے اخلاق ایسے تھے، کسی سے بھی مل لیتے تھے، عام انسان سے مل لیتے تھے، معمولی سے انسان سے مل لیتے تھے. اور اتنے بڑے سردار ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں انسانوں میں. تو ان کا یہ حال تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے عہد اور پیمان کو پورا کرو. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے. اور مویشی اور چوپایوں میں بھی کیا، جو تم پر پڑھا جائے یعنی تلاوت کی جائے، اس کے علاوہ اب پڑھا کیا گیا، تلاوت کس کی گئی، کیا کیا حرام تھا آپ کے اوپر؟ 4 چیزیں حرام تھی. کیا؟ خنزیر کا گوشت اور خون اور غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور جو بھی آگے نا، یہ سب جو ہے ان کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہہ گئے وہی کر سکتے ہیں. اب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہیں تم حلال کرو، شعائر اللہ کی نشانیوں کو، ولا اور نہ ہی، شہر الحرام حرمت والے مہینے کو، ولا اور نہ ہی، ہدیہ قربانی کے جانور کو. اب ہدیہ کون سی قربانی ہوتی ہے؟ جو بیت اللہ کی طرف لے جائی جائے. میں نے بتایا نا قربانی بھی کتنی طرح کی ہوتی ہے. ہدیہ اسپیشلی کون سی قربانی ہوتی ہے؟ جو بیت اللہ کی طرف لے جایا جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو ہدیہ ہی ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے. اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا اور نہ ہی قلائد پٹے والے جانوروں کو. قلائد جن کے گلے میں پٹا ہوتا تھا. پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ خاص ایک جانور چن لیتے تھے اور ان کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے اور ان کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. ولا اور کچھ ایسے بھی تھے حرم میں قربانی لے کے جاتے تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے، پٹا ڈال دیتے تھے اس کے گلے میں کہ یہ حرم کا جانور ہے اور یہ وہیں جا کر ذبح ہوگا. یہ ان کا طریقہ تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جاہلیت کے زمانے سے ہی عمرہ اور حج ہوتا آ رہا ہے. ولا اور نہ ہی، آمین ارادہ کرنے والے، الف میم میم کی جمع ہے، یعنی ارادہ کرنا، کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا یا کسی مقصد کی طرف توجہ کرنا یا کسی کی طرف مائل ہو جانا. اسی سے لفظ بنا ہے، یعنی ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو بھی کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں نا. تو ہاں، بچہ بھی ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ماں کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا روٹ میننگ کا کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، کسی مقصد کی طرف توجہ کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا. بچہ بھی ماں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. ارادہ کرنے والوں کو، بیت الحرام بیت اللہ کی طرف، یعنی جو لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا اور رضامندی، وَإِذَا اور جب حللتم حلال ہو جاؤ تم، یعنی اب تم نے احرام کھول دیا، یعنی اب تم شکار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. جب حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا تو شکار کرو. فاصطادوا فا مطلب تو، اصطاد شکار کرو. ولا اور نہیں، یجرمنکم یجرمنا جیم را میم جرم، ٹھیک ہے. جرما اس کا روٹ کیا ہے؟ جرما، جرم سے بنا ہے جرما، یعنی درخت سے پھل کاٹنا. اس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ درخت سے پھل کاٹنا. لیکن اس ورڈ کا استعمال مکروہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو چیز ناپسندیدہ ہو اس کام کی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھلوں کا کاٹنا درخت سے جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے.
لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے, روٹ میننگ ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, درخت سے پھل کاٹنا. تو یہاں پر کیا ہے, فاستادو, وہ ولا یجرمنکم, تو نہیں تمہیں آمادہ کرے یا نہ تمہیں مجرم بنا دے, شنآنو, دشمنی, قومن, کسی قوم کی, ان کے, صدکم, انہوں نے روکا تمہیں, انل مسجد حرام, مسجد حرام سے, ان کے, تعتدو, تم زیادتی کرو, امر ہے یہ, وتعاونو, اور تعاون کرو, تعاون مطلب ایک دوسرے کے آگے بڑھو, بڑھ چڑھ کر حصہ لو, تعاون, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, کس پر, اور نہیں تم ایک دوسرے کے آگے بڑھو, علل اسمی, گناہ پر, والعدوان, اور زیادتی پر, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے. ہجرت کے 6 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر عمرہ کے احرام باندھ کر مکہ میں روانہ ہو گئے. مکہ کے قریب مقام حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں کو خبر دی کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو. لیکن مشرکین نے اجازت نہیں دی, اور کیا کہا کہ آپ اگلے سال آئیے گا, اور وہ بھی سخت شرطوں کے ساتھ, بہت ساری شرطوں کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں, آئندہ سالوں میں عمرہ کے لیے آئیں گے, ہاتھ میں ہتھیار بھی نہ ہو, اور یہاں صرف 3 دن ٹھہریں اور پھر واپس چلے جائیں. اور بھی ان کے علاوہ ایسی شرطیں تھی جن کو ماننا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے پر صحابہ کرام جو ہے وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے. پھر اگلے سال انہی شرائط کے ساتھ عمرہ قضا کیا. بہرحال اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت اور بغض پیدا ہو گیا تھا, تو ممکن تھا کہ اب وہ اس کا بدلہ لیتے کہ اچھا کرنے نہیں دیا, اب بتاتے ہیں ہم, ایسا نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم جو ہے گناہ پر اور زیادتی پر ایک دوسرے کے آگے مت بڑھنا, بلکہ تعاون کس میں کرنا, نیکی میں کرنا. نیکی پر ایک دوسرے کے آگے بڑھو, گناہ میں ایک دوسرے کے آگے مت بڑھو, اور ان کا معاملہ کس پر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو چھوڑ دو, اس کا معاملہ کس پر, اللہ تعالیٰ پر. اب یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہیں تم حلال کرو اللہ کی نشانیوں کی, اور نہ ہی ماہ حرام کو, اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کو, اور نہ ہی پٹے والوں کو. یہ کب کا ہے, جب احرام باندھ رکھا ہو. احرام میں ہم کسی بھی چیز کا شکار نہیں کر سکتے, احرام میں ایک چیٹی بھی نہیں مار سکتے. احرام میں صرف اور صرف کون سے جانور حلال ہوتے ہیں, سمندری جانور حلال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں بھی یہ آتا ہے جو بھی درندے ہوتے ہیں, جو بھی کچل کے کھاتے ہیں, جو چیر پہاڑ کے کھاتے ہیں, وہ درندے بھی کھانے کے لیے منع ہے. ہم ان کو حلال نہیں, ویسے نارمل دنوں میں بھی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے. مویشی کے قسم میں بھی جو چرنے والے ہیں صرف وہ والے حلال ہیں. مویشیوں میں بھی کیا, جو صرف چرنے والے ہیں صرف وہی ہمارے لیے حلال ہیں. اور احرام کی حالت میں سب ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں, حرام ہو جاتے ہیں. اور جب ہم احرام کھول دیتے ہیں تو کچھ اس میں سے جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.